الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کیا عورت پر قربانی واجب ہے؟ اور اگر واجب ہے تو کیا عورت اپنے ہاتھوں سے ذبح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، جس طریقے سے مرد پر قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہو تب، ایسے ہی عورت پر بھی قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہو تب۔ نصاب کی یا ساڑھے سات تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے بقدر اس کے پاس مال تجارت یا کیش یا ضرورت سے زائد سامان ہو۔ 5 چیزیں آتی ہیں نصاب کے اندر۔ سونا ہو، اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا، اور اگر سونا نہیں ہے چاندی ہے تو چاندی 52.5 تولہ، گرام کے حساب سے تقریباً 612 گرام۔ 612 گرام کی آج کی قیمت تقریباً 62,000 روپے ہے۔ 62,000 روپے کا کوئی مرد مالک ہے تو اس پر بھی، اور وہ مالک کو ان 3 دنوں کے اندر ہو، ان 3 دنوں کے اندر بھی ہو۔ اگر پہلے دن میں کسی کے پاس پیسے نہیں تھے، دوسرے دن پیسے آ گئے ہیں تو اب پھر قربانی واجب ہو گئی۔ دوسرے دن کسی کے پاس پیسے نہیں تھے، تیسرے دن آ گئے، پھر قربانی واجب ہو جائے گی۔ بہرحال صاحب نصاب چاہے مرد ہو، بلکہ ایک گھر میں باپ ہے، اس کے پاس اس کی ملکیت الگ ہے، بیٹا ہے اس کی ملکیت الگ ہے، تو اگر ملکیت الگ الگ ہے اور ملکیت اتنی ہے جس سے نصاب پورا ہو جا رہا ہے، نصاب کمپلیٹ ہو جا رہا ہے، تو ان الگ الگ فردوں پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ بہرحال جس طریقے سے مرد پر قربانی واجب ہے، عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ کیا عورت اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ تو اس سلسلے میں بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان امرأۃ ذبحت شاۃ بحجر، کہ ایک عورت نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے پتھر سے ایک جانور کو ذبح کیا۔ فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورت نے ذبح کیا ہے، اب وہ کیا ذبیحہ درست ہوگا نہیں ہوگا، جائز ہوگا ناجائز ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأمر بأکلھا، تو اس کے کھانے کا حضور نے حکم فرمایا۔ تو اس حدیث کے اندر وضاحت ہے کہ عورت نے ذبح کیا، اور ذبح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو حضور نے اس جانور کے کھانے کا حکم فرمایا، اس کی اجازت دے دی۔ بلکہ بخاری شریف میں اس سے زیادہ اور وضاحت کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی موجود ہے کہ امر ابو موسیٰ بناتہ ان یضحین بایدیہن، کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے۔ تو اگر عورت جو اپنی طرف سے قربانی کر رہی ہے وہ خود اپنے جانور کو ذبح کرے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، تو بہت اچھی بات ہے، افضل بات ہے، مستحب بات ہے۔ حضرت آپ علیہ الصلوۃ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی کہا تھا کہ جب جانور ذبح ہوا کرے تو اس کے سامنے رہا کرو، اور اس میں ایک سبق بھی ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ جس وقت جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اس کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، تو سبق یہ ہے کہ یہ جانور کتنا فرما بردار ہے کہ آج اللہ کے حکم سے وہ اپنی گردن تک لٹا دے رہا ہے، اپنی گردن قربان کر دے رہا ہے، اپنی جان تک ہار دے رہا ہے۔ اور ہم انسانوں کے لیے سبق ہے کہ جانور تو اللہ کے حکم پر اپنی گردن کٹوا دے رہا ہے، لیکن کیا تم جو ہے اللہ کے حکموں پر ایسے ہی قربانیاں دیتے ہو، وقت کی، مال کی، اولاد کی، دیگر چیزوں کی؟ تو ایک سبق بھی موجود ہے۔ بہرحال حضرت کعب ابن مالک کی روایت سے بھی اس کی صراحت معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا ہاں، عورت کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا درست ہے اور اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اور ابو موسیٰ اشعری کی تو پختہ دلیل ہے کہ حضرت خود اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا کرو۔ تو عورت کے اوپر بھی قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہوں، اور دوسرے یہ ہے کہ عورت اپنے جانور کو خود ذبح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اور بہتر ہے، افضل ہے، مستحب ہے کہ اپنی قربانی کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے۔ لیکن پردے کی شرط تو ہر وقت لاگو ہے، چاہے مسجد میں ہو، گھر میں ہو، پردے کی شرائط تو اپنی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے احکام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔